جب تک امریکہ کے الیکشنز نہیں ہو جاتے اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو نہیں روکے گا، اور اس کے پاس اس وقت بہترین موقع ہے کہ وہ جتنا زیادہ اسرٹ کر سکتا ہے وہ اسرٹ کرے گا۔ اور اس وقت بھی عرض کی تھی کہ ایران جو ہے وہ اگر اسی طرح دیکھتا رہا، اور اگر جیسے بخاری صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر وہ صرف ایک ڈرانے کی پالیسی میں رہا تو اسرائیل ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈرے گا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں تو اتفاق سے میں ایرانی امبیسڈر اور ان کے پولیٹیکل کونسلر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں یہ خبریں آئیں تو میں نے اس وقت بھی ان سے بھی وہاں پر یہ عرض کی کہ یہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران نے اس وقت بھی صورتحال کو نہ سنبھالا تو مزید نقصان ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن کی تقریر میں کہا کہ اب ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ایران کی ہر جگہ پہنچ چکے ہیں، اور اس نے آگے سے کہا کہ عرب بھی اس بات کا دھیان کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مقصد اس دن بھی یہاں پر بیٹھ کر یہی بات ہوئی تھی، اور ایرانی پارلیمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ان کی پینیٹیشن جو ہے ایران کے اندر اور اپنے مخالفین کے اندر وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ حسن نصر اللہ صاحب کا بھی دیکھیں تو ان کے ہیڈ کوارٹر کو جا کر انہوں نے اڑایا، اور ان کو پتہ تھا کہ اس ہیڈ کوارٹر کی کتنی منزلیں ہیں، کون سے بم استعمال کرنے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ بنیادی طور پہ امریکہ کا حملہ تھا۔ اسرائیل کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اسرائیل اس قسم کی بنکر کو تباہ کر سکے، تو بنیادی طور پہ یہ امریکہ نے یہ سب کچھ کر کے دیا ہے، سامنے ضرور اسرائیل ہے۔ اور جس طرح ابھی بخاری صاحب نے فرمایا کہ بائیڈن نے جس طرح آج بیان دیا ہے اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ حسن نصر اللہ صاحب کے شہادت پر، ان کے قتل پر جو ہے وہ بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہے۔ تو یہ وہ اوورال سچویشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسی نظریاتی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کی لیڈرشپ کا قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امر ملیشیا جہاں سے حسن نصر اللہ شروع ہوئے تھے، شروع سے احمد یاسین اور ان کے ایک لمبی کہانی تو ہے، امر ملیشیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پھر حزب اللہ بن گئی، پھر حزب اللہ نے بہت بڑا کام کیا کہ ساؤتھ لبنان سے ان کو بھگا دیا، پھر 2006 کی جنگ بھی لڑی۔